بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4، تختی نمبر 4 پڑی حرکات۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو حرکات بھی کہتے ہیں اور پڑی حرکات بھی کہتے ہیں، حرکات بھی کہتے ہیں اور پڑی حرکات بھی کہتے ہیں۔ پڑی حرکات سے مراد کیا ہے کہ اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ اور یہ پڑی حرکات کون کون سی ہیں؟ زبر، زیر، پیش۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلی بات کیا کہہ رہے ہیں؟ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے زبر حرف کے اوپر، زیر حرف کے نیچے، پیش حرف کے اوپر مڑا ہوا واو کی شکل۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی بات کیا ہے؟ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں، جیسے زبر حرف کے اوپر، زیر حرف کے نیچے اور پیش حرف کے اوپر مڑا ہوا واو کی شکل۔ اچھا جی، دوسری بات، حرکات کو بالکل نہ کھینچیں، حرکات کو بالکل نہ کھینچیں۔ با زبر با۔ بعض لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، با زبر با، اس کو پڑھتے ہیں با الف زبر با، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلے بتایا تھا نا آپ، اگر حرکات کو، پڑی حرکات کو کھینچیں گے تو اس سے کیا ہو جائیں گے؟ معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، بو بی با، تا تی تو، تو تی تا، جا جی جو، جو جی جا، قوقی قو، قوقی قو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، دوسری احتیاط کیا کرنی ہے کہ اتنا جلدی بھی نہ ہو کہ جھٹکا آ جائے۔ بعض بچے کیسے پڑھتے ہیں؟ با بی بو، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ اتنا جلدی بھی نہ ہو کہ جھٹکا آ جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری غلطی کیا ہے؟ وہ ہے کہ اس کو مجہول پڑھنے سے بچانا ہے۔ مجہول کا مطلب غلط پڑھنا، اور وہ کیسے؟ جیسے الحمدو، اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں الحمدو، جیسے اردو کا ہوتا ہے نا دو، اس طرح سے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ کیا ہے؟ مجہول ہے، غلط ہے اس طرح پڑھنا۔ اصل لفظ جو ہے وہ ہے الحمدو، الحمدو پڑھیں، با پیش بو، تا پیش تو۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں اس کو پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ اس کو دہرائیں، ٹھیک ہے؟ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، بو بی با پڑھیں۔ فر پڑھنا ہے اس کو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح سے تا پیش تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، تو تی تا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تیسری بات کیا ہے؟ اگر الف پر جزم یا کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ الف حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ۔ کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ۔ اچھا جی، چوتھی بات کیا ہے؟ جس را پر زبر یا پیش ہو اس را کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، اور جس را کے نیچے زیر ہو اس کو باریک پڑھیں گے۔ را زبر را پڑھیں، را پیش رو، را زیر ری۔ اگر را کے نیچے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے، تھن۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ را زیر ری، را پیش رو، را زبر را۔ ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اوپر سے نیچے، بائیں سے دائیں پڑھیں تاکہ اس کو اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ اچھا، پانچویں بات ہو گئی۔ چھٹی بات کیا ہے؟ ایک جیسی یا ملتی جلتی آواز والے حروف کا فرق اچھی طرح واضح کریں۔
جیسے قوف زبر قو اور کاف زبر کا، او کا۔ اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ جو قوف زیر کے ساتھ ہے اس کے اندر پتہ نہیں چلتا، وہ کاف کے ساتھ پڑھتے، پتہ نہیں چلتا اس میں۔ قوف زیر قی پڑھے، کاف کاف زیر کی، کتنی ملتی جلتی آواز ہے، ملتی جلتی آواز ہے نا۔ تو اس کے اندر کیا کرنا ہے، فرق کرنا ہے۔ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ہم آواز حروف یا ملتے جلتے حروف، اس کے اندر اچھی طرح سے فرق کرنا ہے۔ اسی طرح سے قو، قو زبر قو، تا زبر تا، سمجھ میں آ گئی بات، قو تا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر قو کو ہم زیر کے ساتھ پڑھیں گے اور تا کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں فرق کرنا، قو زیر طی، تا زیر تی۔ ہاں، بعض بچے اس کو کیا کرتے ہیں، تو کو تا پڑھتے ہیں، تو کو تا پڑھتے ہیں، تو کو بھی جو ہے تی پڑھتے ہیں اور تا کو بھی تی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تو کو پر کرتے ہوئے پڑھیں گے اور ان کا تا اور تو کے اندر کیا کریں گے، فرق کریں گے۔